بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور وہ گناہ ہے کم ناپنا اور کم تولنا۔ یعنی جب کوئی چیز کسی کو بیچی جائے تو جتنا اس خریدنے والے کا حق ہے اس سے کم تول کر دیں۔ عربی میں کم ناپنے اور کم تولنے کو تطفیف کہا جاتا ہے، اور یہ تطفیف صرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تطفیف کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ یہ کہ دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذمہ واجب ہے اس کو اگر اس کا حق کم کر کے دیں تو یہ تطفیف کے اندر داخل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں پر دردناک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں اور کم ناپتے اور کم تولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپنا حق پورا لیتے ہیں۔ اس وقت تو ایک دمڑی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، جتنا حق دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ان لوگوں کا یہ خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس وقت انسان کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس دن ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم ناپ کر اور کم تول کر دنیا کے چند ریالوں یا چند روپوں کا جو تھوڑا سا فائدہ اور نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ چند روپوں یا ریالوں کا فائدہ ان کے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے بار بار کم ناپنے اور کم تولنے کی برائی بیان فرمائی اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اس وقت ان کی قوم بہت سی نافرمانیوں میں مبتلا تھی، کفر، شرک اور بت پرستی میں تو مبتلا تھی۔ اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے اور کم تولنے میں مشہور تھی۔ تجارت کرتے تھے لیکن اس میں لوگوں کا حق پورا نہیں دیتے تھے۔ دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کفر، شرک اور بت پرستی سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی، اور کم ناپنے اور کم تولنے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اور ان پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا۔ لیکن وہ قوم اپنی بدعمالیوں میں مست تھی، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ یہ ہمارا مال ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں حاصل کریں، چاہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں یا دھوکہ دے کر حاصل کریں، تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، اور بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے 3 دن متواتر پوری بستی میں سخت گرمی پڑی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے انگارے برس رہے اور زمین آگ اگل رہی ہے۔ حبس اور تپش نے ساری بستی والوں کو پریشان کر دیا۔ 3 دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا بستی کی طرف آ رہا ہے، اور اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ چونکہ بستی کے لوگ 3 دن سے سخت گرمی کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے، اس لیے ساری بستی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بادل کے نیچے اس لیے جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ سب وہاں جمع ہو گئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اس میں سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو گئے، اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر
جھلس کر ختم ہو گئی۔ سامعین، اگر ڈنڈی مار کر آدھا کلو مال خریدار کو کم دے بھی دیا جائے اور چند پیسے کما لیے جائیں، دیکھنے میں تو یہ پیسے ہیں، لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں جس کو ہم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جو لقمے حلق سے نیچے اتر رہے ہیں یہ حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں۔ اگرچہ دیکھنے میں وہ روپیہ پیسہ اور مال و دولت نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے یہ پیسے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ پیسے اور یہ مال و دولت دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنی نماز، زکوٰۃ اور روزے اور دوسری عبادات میں کمی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتاہی کرنا، اس کو پورے آداب کے ساتھ ادا نہ کرنا بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ یا مثلاً ایک آقا مزدور سے پورا کام لیتا ہے، اس کو ذرا سی بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن تنخواہ دینے کے وقت اس کی جان نکلتی اور پوری تنخواہ نہیں دیتا یا صحیح وقت پر نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے اور تطفیف میں داخل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، اس لیے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرا لی، کام لے لیا، تو اب مزدوری دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک نوکر رکھا اور نوکر سے یہ طے کیا کہ تمہیں ماہانہ اتنی تنخواہ دی جائے گی اور روزانہ 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خوب پلاؤ زردے اڑائے، اعلیٰ درجے کا کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا جس کو ایک معقول اور شریف آدمی پسند نہیں کرتا وہ نوکر کے حوالے کر دیا، تو یہ بھی تطفیف ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے اس کے ساتھ 2 وقت کا کھانا طے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دیں گے جو ایک معقول آدمی پیٹ بھر کر کھا سکے، لہٰذا اب اس کو بچا ہوا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ ناانصافی ہے، لہٰذا یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہوگی۔ یا مثلاً ایک شخص کسی محکمے میں کسی دفتر میں 8 گھنٹے کا ملازم ہے، تو گویا کہ اس نے یہ 8 گھنٹے اس محکمے کے ہاتھ فروغ کر دیے اور یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں 8 گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا اور اس کے عوض اس کو اجرت اور تنخواہ ملے گی۔ اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے لیکن اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے اور اس میں سے کچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی تطفیف کے اندر داخل ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی اسی طرح گنہگار ہے جس طرح کم ناپنے اور کم تولنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اگر 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے کام کیا تو 1 گھنٹے کی ڈیوٹی اس نے مار دی، گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے اور جب دوسروں کے حق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے، لہٰذا تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہوگا جو اس وقت کے بدلے میں ہوگا جو اس نے اپنے ذاتی کاموں میں صرف کیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بر صغیر میں کسی زمانے میں تو دفتروں میں ذاتی کام چوری چھپے ہوا کرتے تھے، مگر آج کل دفتروں کا یہ حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھپے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ کھلم کھلا اعلانیہ ڈنک کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ تنخواہیں بڑھاؤ، الاؤنس بڑھاؤ، فلاں مراد ہمیں دو، اور اس مقصد کے لیے احتجاج کرنے، جلسے جلوس کرنے اور نعرے لگانے کے لیے یا ہڑتال کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ذمے کیا حقوق عائد ہو رہے ہیں، ہم ان کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم نے 8 گھنٹے کی ملازمت اختیار کی تھی، ان 8 گھنٹوں کو کتنی دیانت اور امانت کے ساتھ خرچ کیا، اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو دوسروں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پورا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ سامعین،
سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس حق کی ادائیگی میں کمی کرنا بھی کم ناپنے اور کم تولنے میں داخل ہے۔ مثلا نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نماز کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو اور اس طرح اطمینان کے ساتھ سارے ارکان ادا کرو۔ اب آپ نے جلدی جلدی بغیر اطمینان کے 2-3 منٹ کے اندر نماز پڑھ لی، نہ سجدہ اطمینان سے کیا، نہ رکوع اطمینان سے کیا، تو آپ نے اللہ کے حق میں کوتاہی کر دی۔ اسی طرح تطفیف کے وسیع مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی وہ خالص فروخت نہیں کی بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی۔ یہ ملاوٹ کرنا کم ناپنے اور کم تولنے میں اس لحاظ سے داخل ہے کہ مثلا آپ نے 10 کلو آٹا فروخت کیا لیکن اس میں آدھا کلو کوئی اور چیز ملا دی۔ اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خریدار کا جو حق تھا کہ اس کو 10 کلو آٹا ملتا، وہ حق اس کو پورا نہیں ملا، اس لیے یہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔